جناب نفیس زکریا صاحب ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کا. یقیناً آج جب میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا، اور میں بلکہ آج اپنے آپ کو سوچ رہی تھی کہ میں I'll try to record your program before time، ڈے ٹائم میں، ایوننگ ٹائم میں ہی، تاکہ میں آپ کو بے وقت تنگ نہ کروں. مگر یقیناً آج پاکستان کی محبت اور لوگوں کا ایک اصرار تھا جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو کیا ہے. پاکستان میں یہ اس کشیدگی کے بعد کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمان کے اجلاس کو بھی طلب کیا گیا ہے. انڈیا جو کہہ رہا ہے، اور یقیناً چند جو شارٹ ٹائم تھاٹس ان کی ہیں، اور وہ اس پہ جشن بھی منا رہے ہیں، مگر ان دا لانگ رن واٹ آر دا فیکٹس جو یہ انڈیا اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس جو کی ہیں، اور اس میں تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، سرجیکل اسٹرائک سے تو ہم نے دو پریس ریلیز ہم نے ایشو کی تھی، جس میں بہت ہی ہم نے سختی سے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے ان کی اس کلیم کو کہ سرجیکل اسٹرائکس کی. آئی ہوپ کہ سرجیکل اسٹرائکس کا مطلب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہوگا. سر آج اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. ہاں، مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے، کارروائی کر کے واپس چلے گئے. جی سر. تو ایسا کوئی تو کچھ ہوا نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز جو پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نہیں کرتے، یعنی کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی. لائن آف کنٹرول کی میں جو سیز فائر ہے جس کے لیے ہم دونوں ممالک میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی. پچھلے سال بھی کئی سو مرتبہ انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اس سے پہلے بھی کئی سو مرتبہ خلاف ورزی کی. ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے. ایک خاص پیٹرن ہے ان کا نا، جس میں وہ خلاف ورزی کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کی یا ورکنگ باؤنڈری کی، اور وہ ہمیشہ ان کے کچھ ٹائمنگ ہوتے ہیں. وہ کسی نہ کسی چیز سے ٹائم ان کا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل 2014 میں جو ہے انہوں نے جس وقت کیا تھا، اس زمانے میں ان کے یہاں الیکشنز ہو رہے تھے، اسٹیٹ اسمبلی الیکشنز ہو رہے تھے. تو وہ اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کا کارڈ استعمال کیا، لائن آف کنٹرول کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کر دیا. اسی طریقے سے ورکنگ باؤنڈری ہیٹ اپ کیا. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ سب چیزیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں کہ نہ کوئی الیکشن نہ کچھ ہے، اس وقت جو حالات ہیں اس کا پس منظر جو ہے وہ صرف اور صرف کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے مظالم ہے وہ ہے اس کے پس منظر. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، اور تقریباً 15,000 لوگ جو ہیں زخمی ہیں. تقریباً کوئی 850 کے قریب جو ہے لوگ ایسے ہیں جس میں بچے شامل ہیں، بچیاں ہیں اور ینگسٹرز ہیں، جن کو انہوں نے پیرٹ گنز کا استعمال کر کے ان کو آنکھوں کو جو ہے زخمی کر دیا ہے. یہ کوئی 200 کے قریب ایسے بچے ہیں جو کہ بچے ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کی بینائی جو ہے اس سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو پارشلی جو ہے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے. بس یہ 100 سے زیادہ قریباً لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. اچھا، اب یہ سب چیزیں تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ کرتے تو یہ پہلے بھی رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ماس گریوز جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے، دریافت ہوئے تھے. تو یہ ظلم و ستم بہت سالوں سے چل رہا ہے. اس دفعہ ہوا یہ کہ جو تبدیلی ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی فوج وہاں رکھنے کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر میں یہ جو 79 بچے ہیں وہ ان کے قابو نہیں آ رہے، کیونکہ میرے خیال میں وہاں پہ بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ظلم انہوں نے کیا ہے اور جو تیزی سے کیا اس سے پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کی طرف چلی گئی. اب اس کا ثبوت یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی تو کسی نے وہ نہیں دی توجہ، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یو این کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہے، انہوں نے یہ 33واں اجلاس ہوا تھا اس کا جنیوا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے
اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے. اس سے پہلے OIC نے جو ہے یہ اس بارے میں جو ہے اپنا اعلان کیا تھا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں. جی سر. UNGA کا جو سیشن ہوا تھا جس میں سائڈ لائن کے OIC کانٹیکٹ گروپ میں ملاقات کی اور OIC کے فارم منسٹر جو ہے انہوں نے ملاقات کی. ان کی بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ جانا چاہیے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل انہوں نے آواز اٹھائی. ایک جو چیز شاید آپ لوگوں کے ٹی وی وغیرہ پہ شاید نہیں آ رہی ہے لیکن ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں نارڈک اسٹیٹس میں جیسے ناروے وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یورپ میں، وہاں پہ جو کشمیری ڈائسپورا ہیں، وہاں کے جو سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، وہاں کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں اور پاکستانی ڈائسپورا، ان لوگوں نے مل کے جو ہے وہ کئی احتجاجی جو ہے جلوس وغیرہ سب نکالے ہیں پرامن طریقے سے، تاکہ کشمیریوں کی جو حالت گزار ہے اس کے بارے میں آگاہی دی جائے لوگوں کو. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا انتہا پریشر بھارت کے اوپر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اڑی کا واقعہ ہم لے لیں آپ، اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ مستقل جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر کبھی بلوچستان کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو آج جیسے کل ہیٹ اپ کر دیا. اور اس کے پیچھے بھی ان کا ڈیزائن ہے. یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ ہوا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ سرجیکل اسٹرائک کیے. یہ ایک تو UN چارٹر کے خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جا کے اس کو یہ کارروائی کر کے آئیں. اور ایروگنس کی دیکھیں، یعنی یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ غرور کا عالم دیکھیں کہ سب کے سامنے برملا بتا رہے کہ ہم نے کی ہے بارش. اور یہ ابھی جو UNGA کا سیشن ہوا تھا اس میں بھی اب یہ آپ کو ایک دن کا ایروگنس نظر آئے گی کہ UN کے فلور پہ کھڑے ہو کے سشما سوراج جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی کشمیر جو ہے وہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے، اور جس پہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں. یعنی اسی فورم پہ کھڑے ہو کے اسی کے جو ریزولوشنز ہیں، ان قراردادیں ہیں، اس کی توہین کی ہمیں کھڑے ہو. پر یہ سارا پس منظر ہے. سر یہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بیسیکلی سارا ہو کیوں رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ کشمیر کی طرف سے لوگوں کی نظر ہٹے. صحیح. سر ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے بلکہ اس ٹویٹ کا بھی میں نے کوئی نیوز کہیں اور سے نہیں لی تھی، بلکہ میں اجے شکلا کی ٹویٹ کی سائٹ پہ بھی گئی تھی جس میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی ہلاکت کے بارے میں، اور باقاعدہ بلکہ مجھے پتہ چلا بعد میں میرے آفس سے ہی پتہ چلا کہ آپ کے پاس نیوز ہم نے رکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کی تصویر بھی اس میں ڈالی ہوئی تھی. حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. پاکستان کے آرمی چیف وہیں پہ اللہ ان کو زندگی دے ہیں، اور مطلب اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ویری نون پرسن اجے شکلا. تو یہ مطلب ٹو ڈیمورلائز کمیونٹی یا واٹ اٹ از؟ جی وہی ہے مقصد، وہی ہے بیسیکلی تاکہ پینک پھیلایا جائے. یہ جو ابھی کیا ہے انہوں نے، اس کے پیچھے بھی جو ہے بیسیکلی نفسیاتی جو ہے جنگ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے یہ جھوٹ بول کے اپنے عوام کے ساتھ اور میڈیا پہ دنیا میں پھیلا کے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے اور پاکستان کی فوجیں جن کو بہت زبردست سمجھا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی. تو یہ بیسیکلی نفسیاتی وارفیئر کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ سرجیکل اسٹرائک کا جو لفظ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کولڈ اسٹارٹ کا جو ہے بیسیکلی ایک جز ہے کہ جس میں وہ لوگ سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور وہ پرومپٹ کریں گے، پاکستان ریئیکٹ کرے گا. تو کیونکہ سرجیکل اسٹرائک تو کوئی ہوئی نہیں ہے تو ہم نے پرومپٹ کیا ہونا ہے، ان کو اس طرح کی گنجائش دیتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیز فائر وائلیشن کیا، اور وہاں سے دوسرے مقبوضہ کشمیر کی دوسری سائڈ سے انہوں نے لائن آف کنٹرول کی طرف سے مورٹر گنز کے ساتھ اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور گنز کے ساتھ جو آرٹلری کے ساتھ جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے.
جس سے ہمارے 2 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. صحیح. اور جوابی کارروائی میں پاکستان کی فوج نے بہت بھرپور طریقے سے ان کا منہ توڑ جواب دیا. وہاں پہ کیا نقصان ہوا وہ انہوں نے بتایا نہیں, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو یہ ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں ہوا کسی قسم کا. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ابھی یہ چل رہی تھی کوئی اطلاعات جو ہم نے مجھے نہیں کہ پتا 14 انڈین بھی اس میں مارے گئے ہیں, جبکہ ایک بندہ جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور جو جی شخص اریسٹ کیا گیا ہے چندو بابو لال چوہان اس کا نام ہے, 22 سال اس کی عمر ہے, مہاراشٹر سے اس کا تعلق ہے, اور اس انڈیا کے جو گرفتار فوجی ہے اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. جی, اور اس کا انہوں نے ہی کہا ہے کہ جی بھٹک کے چلا گیا تھا. آپ سوچیں گے فوجی کیسے بھٹک کے جا سکتا ہے؟ ایک عام آدمی تو سمجھا جا سکتا ہے لیکن فوجی نہیں. صحیح, مگر کیسے بھٹک گئے؟ ایک طرف آپ جی سرجیکل آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے 2 بندے مارے ہیں اور ہم نے 38 دہشت گرد مار دیے, اور دوسری طرف سے جب آپ کے 14 بندے مرتے ہیں اور ایک بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ بھٹک کے چلا گیا. سر میں یہاں پر جو لیکن اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے, جو ان کے مرنے والوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کا پارٹ نہیں تھا, اس پلان کا پارٹ نہیں تھا. اچھا, انہوں نے یہ چیز ظاہر کرنی تھی کہ جی ہم گئے اندر اور ہو کے آ گیا, پاکستان کو پتہ نہیں لگا. جبکہ انہوں نے پوری رات فائرنگ کی, بیسیکلی 2:30 بجے رات کو فائرنگ سٹارٹ کی تھی اور پوری رات یہ فائرنگ کرتے رہے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک ہے ذریعہ چیزوں کو چیک کرنے کا. ہم نے ہماری سائٹ جو ہے آپ کو بتایا کہ دونوں سائٹ پہ ہیومن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت 1951-50 کی بات ہے کہ انموگب جو ہے یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ آن انڈیا اینڈ پاکستان, وہ تعینات ہے وہاں پر. اچھا, تو انڈیا ان کو جو ہے انڈیا ان کو جو ہے بالکل بھی کوئی ایکسیس نہیں دیتا, جبکہ پاکستان پوری ایکسیس دیتا ہے, کیونکہ پاکستان نے کچھ چھپانا تو ہے نہیں. صحیح. تو یہ لوگ جو ہے ان کو ہم فوراً بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوتا ہے, آپ خود ہی تحقیق کریں ساری, تو پھر اپنی رپورٹ بناتے ہیں. صحیح. تو یہ ہمارے پاس ہے ایک چیز جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں, یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے آفس سے بھی ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے جس میں بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو یہ جی سر, میں نے ابھی اس کو کور کیا ہے. جی میں نے بھی اس کو کور کیا ہے. میں نے کافی سارے ٹویٹس بھی ایشو کیے. جی سر, اور میں بلکہ یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی اگر بات ہوتی ہے تو کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز, جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ تو رستہ دیتے ہیں, تو یونائٹڈ نیشنز نے انڈیا سے ریکویسٹ کیا تھا کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ہماری ٹیم کو وہاں وزٹ کرنے کی اجازت دی جائے, جس کو نہیں اجازت دی گئی تھی, جس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا. اور جو بہت ساری این جی اوز ہیں انہوں نے بھی کہ انڈیا اس جگہ تک رسائی نہیں دے رہا. سر میں اگلی جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں, شاید انڈیا کو اس وقت یہ بھی نریندر مودی, میں یہ کہتی ہوں کہ عوام یقیناً عوام کا جذبے بالکل مختلف ہیں, اور مگر نریندر مودی کی حکومت کو شاید یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما کو بھی ملتے ہیں تو ہی تھنکس دیٹ ہی ہیز پرسنل ریلیشنز, وہ مارک زکربرگ کو بھی ملتے ہیں تو ہی تھنکس ہی ہیز پرسنل ریلیشنز, یعنی ہر ریلیشن کو وہ پرسنلائز کرتے ہیں. اس وقت انڈیا نے پوری دنیا میں اپنے اسمارٹ سٹیز کے حوالے سے اور اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کو مواقع بھی دے رہا ہے کہ وہ وہاں انڈیا میں آ کے انویسٹ کریں. افغانستان جو کہ پاکستان کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ انڈیا اپنے تعلقات بات چیت میں بہت اچھے کر رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ, اور بلکہ آپ نے ایک دن پہلے بھی اس بات کو نوٹیفائی کروایا تھا کہ بنگلہ دیش کے پلیٹ فارم پہ جا کے نریندر مودی نے اتنا بڑا بیان دے دیا تھا جس میں کہ بنگلہ دیش کو ہم نے الگ کروایا, کیسے وہ انٹروین کر سکتا تھا یا انٹرفیئر کر سکتا تھا پاکستان کے معاملات میں. ریسنٹلی بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی کے بہت سے لیڈرز کو سولی بھی چڑھایا ہے, کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جن کا پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک کانگریس کی ریلی تھی جس میں تقریباً 200 لوگوں کے قریب, ویری سیڈ کہ لوگوں کی فیورز ادھر ادھر ہوا کرتی ہیں, 200 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو حسینہ واجد کا بھی بلکہ ایک بیان آج میں دیکھ رہی تھی کہ اپنی سالمیت کے
پر حملے کے خلاف جواب دینا انڈیا کا حق ہے. تو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس وقت بنگلہ دیش سے بھی تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں, اس طرف پاکستان کے بارڈر کی دوسری طرف میں نے دوسرا مسلم ملک جو کہ افغانستان ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کر لیے ہیں, نیچے ایران کے ساتھ بھی میں نے اپنے تعلقات اچھے کر لیے ہیں. مگر اوپر چائنا اگر پانی کی گیم کھیلتا ہے, انڈیا سنتاس کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو چائنا بھی تو پانی کے حوالے سے انڈیا کے ناک میں دم کر سکتا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بیسیکلی یہ کافی بڑا ایشو ہے جس میں 9/11 کے بعد جو ہے جو پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو جو تبدیلی آئی ہے وہ انڈیا کا فٹ پرنٹ ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر کے پاس. اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی تعلقات جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ, وہ افغانستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ آپ کو اس کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہے اس وقت جو موجود حکومت کے بارے سے. جی سر. تو یہ ان کے ساتھ ہے بیسیکلی, لیکن افغانستان کی عوام جو ہے نا ان کا جو تعلق, ان کا جو رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ بالکل مختلف. الگ ہے. صحیح سر. وہ یہ ساری عمر بھی لگے رہیں گے تب بھی افغانیوں کا نہیں کر سکتے. ہماری جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی, ہماری جو پالیسیز ہے افغانستان کے حوالے سے, وہ بیسیکلی اس بات کا ایک حصہ ہے جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے افغان عوام کے ساتھ. ان بیچاروں نے بہت سفر کیا اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود بھی پچھلے 40 سال سے افغانیوں کو ہم نے پناہ دی دی. جی سر. ایک دو نہیں ہے, شروع میں 6 ملین 6.2 ملین افغانی ہوتے تھے جو آئے تھے 1980 میں, اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کسی بھی دور میں جو ہے وہ 3-4 ملین سے کم نہیں رہے. تو کئی ملین ایسے جو کہ ضم ہو گئے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جو پانی کے حوالے سے وہ انہوں نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کئی دھمکیاں دی. وہ رپورٹ ابھی تک ہمارے پاس کوئی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہے ان کی طرف سے. وہ صرف جو میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پروپیگنڈا وار کھیل رہے ہیں. لیکن جو ہمارا معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا, وہ اس کو کوئی یونیلیٹرلی کوئی سی بھی پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی. اس کے اندر کوئی ایگزٹ کلاز ہے نہیں. اس کے اندر کوئی معمولی سی بھی تبدیلی اگر لانی ہوگی نا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے دوسرا معاہدہ ہوگا, اور وہ معاہدہ جو ہے دونوں سائڈ اس کو جب ریٹیفائی کریں گے تب کہیں جا کے وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. پھر اس میں ورلڈ بینک کا بھی جو ہے وہ شمولیت ہے. تو اس میں ایک میکینزم بنا ہوا ہے. اگر تو انڈیا زیادتی کرے گا تو اس میکینزم کے تحت جو ہے ہم تمام تر وہ اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کا اعادہ کیا جا سکے جو اعلان کر رہا ہے. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں جو آپ نے بھی فرمایا تھا اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین, تو پاکستان کا وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے اگر وہ انڈیا کچھ کرتا ہے, اور دوسرے کہ انڈیا کی اپنی جو ساکھ ہے وہ بھی مجروح ہوگی بہت زیادہ. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ انڈیا شاید اس بات کو, ایروگنس کا مسئلہ ہے, ایروگنس بہت ہے, وہ ابھی بھول گئے ہیں کہ وہ ان کی بڑی ایسپریشن ہے کہ جی ہم یہ بننا چاہتے ہیں اور ہم اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے افیکٹ ہوں گی ان کی اس ایروگنس کی وجہ سے کہ جو جس ایروگنس میں وہ یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن جو ہیں اس کی پامالی کر رہے ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں, وہیں فورم پہ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح اور اس سر. کے علاوہ جو ان کی اپلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت, یو این چارٹر کے تحت بلوچستان میں دخل اندازی کر رہے ہیں, دوسرے اندرونی معاملات کے اندر بات کر رہے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک سیریز آف ان کی وائلیشنز ہیں ہر لحاظ سے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے تاریخ کا حصہ ہیں اور بن گئی ہیں, اور یہ چیزیں بار بار ان کے سامنے آئیں گی جب وہ کسی قسم کا اپنا کوئی دعویٰ کرنا چاہیں گے صحیح کے سامنے آئے گی. اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ جینوسائڈ کیا ہے, وار کرائمز کیے ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہے, اس سارے زمروں کے اندر ان کا ظلم آتا ہے جو انہوں نے کشمیریوں کے اوپر کیا ہے. اور خالی کشمیری نہیں, آپ اندرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ گائے کی ایک بوٹی کھا لیں تو آپ کو وہ آپ کی بوٹی الگ کر دیتے ہیں. تو بائی ڈونٹ نو, یہ دنیا کے سامنے سب چیزیں ہو رہی ہیں,
पूरी दुनिया देख रही है. सही सर. कि इस पे असर लिया जाएगा इंशाल्लाह सर. और यकीनन इंडिया ने, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के ज़माने में जनाब नफीस ज़किया साहब दफ्तर ख़ारजा से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान फ़ॉरेन अफेयर्स से. और सर आपका बहुत शुक्रिया. मैं बल्कि लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के ज़माने में गुजरात में जो हुआ था, यकीनन उसकी फ़ुटेज भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ. बल्कि इंडिया के एक टेलीविज़न में तहलका नाम का एक प्रोग्राम है, इंडियन टेलीविज़न साइट का, उसका एक क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए, और फिर उसके बाद तमाम लोगों के सामने है कि एक अरसे तक अमेरिका में नरेंद्र मोदी जो हैं उनका दाखिला बंद था और इस सेम टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं. जी सर. 10-11 साल उनका दाखिला नहीं होने दिया, और अब सेम टैक्टिक्स जो हैं वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस्तेमाल करें. बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल सफ़र, और पॉलिटिकल बेनिफिट जमातों को मिलेगा मगर पीपल विल सफ़र. दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों यकीनन अपने लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स की कोई कमी नहीं. पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिज़ाइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिज़ाइल, मगर अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, और खुदा करे कि जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो भी नरेंद्र मोदी को अकल के नाखून लेने का मशवरा दें. इंडिया ने इस वक्त बहिरा अरब पर भी बड़े पैमाने पर अपनी बहरी मशकों का तैयारियां शुरू कर रखी हैं. और सर एक बात, लोग पीपल आर सो नाइव, मुझे बात समझ नहीं आती कि इस वक्त ज़ाहिर चीज़ें एस्केलेटेड फॉर्म में भी हैं. कैसे हो सकता है कि बॉर्डर के ऊपर, मैंने ज़ाती तौर पे 2 या 3 बॉर्डर्स पे मुझे जाने का मौका मिला, फ़ौजी आमने सामने यानी करीब करीब होते हैं. यानी कैसे इतनी मसाइल इस वक्त, और इस वक्त कशीदगी भी चल रही है, तो 12 किलोमीटर के एरिए तक क्या कोई पाकिस्तानी फ़ौजी था नहीं? यानी क्या मकसद, ये ब्रेन वॉशिंग है, ये व्हाट इट इज़? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, ये नफ्सियाती जंग का एक हिस्सा है, और उसके पीछे और भी अज़ाइम हैं, वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से वो अज़ाइम है क्या, और उनकी दुश्मनी चालों को अच्छी तरह समझते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट, ये इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए वो तमाम इक़दाम कर रही है. आपने खुद भी बताया कि कैबिनेट का इजलास होगा, फिर जॉइंट सेशन भी होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी डिस्कस, और फिर उसके बाद जो है हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी कि क्या होनी चाहिए. वैसे तो ऑलरेडी है तय, और हमारी फौजें माशाल्लाह अलर्ट है, बड़ी मजबूत फौज है हमारी. सर मैंने कल एक इंडियन आर्मी के जनरल का एक क्लिप शेयर किया था, जिसमें इंडियन आर्मी के एक जनरल हैं जिनकी आवाज़ में उनका बयान था, और आई ट्राइड सेंडिंग टू सरवत एज़ वेल, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें कतन कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है. जी बिल्कुल, और ये भी उसने भी कहा है. हमारे इसमें आप बता दें कि माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे लोगों के अंदर भी इत्तेहाद जैसा है. आर्मी इसी कौम से निकली हमारी, तो जैसी भी आदमी है वही पूरी कौम के अंदर भी खूब है. तो जिस वक्त खुदा न करे पाकिस्तान की साल में कोई बात आएगी तो तमाम अवाम साथ हैं. बिल्कुल सही सर. तमाम पूरी, अभी तो हमने, आप दूर हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमें टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात के अंदर, सब जगह एक जज्बा जो है ना, वो उसकी एक जहती का बड़ा बखूबी अंदाजा हो रहा है किस तरीके से पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है, और एक आवाज़ है. तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोग, और सबका यही है कि तमाम हर चैलेंज का मुकाबला करें पाकिस्तान की, और आज भी आने. मैं आपसे अभी जाना चाहूँगा. सर आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. सर आई अपोलोजाइज, मगर देखिए दूर बैठे हुए लोग बाज़ औक़ात परेशान भी होते हैं. आपकी आवाज़, आपकी न्यूज़ भी हम अक्सर शेयर करते हैं, मगर आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी ढारस का बायस. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. जनाब नफीस ज़किया साहब मेरे साथ थे.